10 سال شادی شدہ رہنے کے بعد میں نے اپنی بیوی میں دلچسپی لینا چھوڑ دی، کیونکہ اس کا خاصا وزن بھی بڑھ گیا تھا اور برتھ مارک بھی تھے۔ اس نے بھی مجھ سے بات کرنا کم کر دی تھی۔ میں نے دوسری خواتین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ پہلے ہم ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، باہر بھی جاتے تھے۔ اب جب بھی میں گھر آتا ہوں وہ ایک عام سے لباس میں ملتی تھی اور گھر کے کاموں میں ہی مصروف ہوتی تھی۔ وہ کافی زیادہ بوڑھی اور بدصورت نظر آنے لگی تھی، لہٰذا میں نے اس کے ساتھ کہیں بھی آنا جانا کم کر دیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے تم سے شادی کر کے غلطی کی۔ اس نے پوچھا میرا قصور کیا ہے۔ بہرحال میں نے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ میری سارا نام کی ایک گرل فرینڈ تھی جو کہ بہت گڈ لکنگ اور اسٹائلش تھی۔ مجھے اس میں وہ سب کچھ نظر آیا جو میں اکثر خواتین میں دیکھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ رہنا اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اس نے میرا اس طریقے سے خیال نہیں رکھا جیسا میری بیوی رکھتی تھی۔ حالانکہ میں نے اس کے اوپر بہت پیسہ خرچ کیا، اس کو نئے نئے ڈریسز دلوانا، پارٹیز میں لے کر جانا، ریسٹورنٹس میں کھانا کھانا، حتیٰ کہ میرے پاس بچت کرنے کو بھی پیسے نہیں بچتے تھے۔ جاب میں مجھے بہت نقصان اٹھانا پڑا اور میری جاب بھی ختم ہو گئی۔ سارا نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ میں ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اپنی فیملی اور اپنی وائف کو دوبارہ سے یاد کرنا شروع کیا۔ مجھے وہ دن یاد آئے کہ جب ہم ایک ساتھ خوشحال رہتے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں دوبارہ اپنے بچوں اور اپنی وائف کے پاس جاؤں۔ میں نے ان کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن میں وہاں پہنچا، 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جب میں نے دروازے پر بیل دی تو میرے بیٹے نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے دیکھ کر پہچان گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، اور وہ مجھ سے بہت نفرت بھرے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے اپنی وائف کو بھی دیکھا جو لاؤنج میں بیٹھی کافی خوبصورت لگ رہی تھی، ایک مختلف انداز کے ساتھ۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ میری وہی وائف ہے جس کو میں نے بدصورت اور فیٹی سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، لیکن میں اس کو، بچوں کو اور گھر کو دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس نے کافی حد تک سب کچھ سنبھالا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں خوبصورت لگ رہی تھیں اور اتنے سالوں بعد بھی وہ کافی ینگ نظر آ رہی تھی۔ اس نے جیسی مجھے وہاں دیکھا تو بولا، آپ کیا چاہتے ہیں اور اب یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں نے کہا کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ تب میری وائف نے کہا کہ ہمیں جس وقت آپ کی ضرورت تھی اس وقت آپ ہمارے پاس نہیں تھے، اور اب ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگلے مہینے میں بھی ایک ایسے شخص سے شادی کر رہی ہوں جو مجھ سے پیار کرتا ہے، میری پرواہ کرتا ہے اور محبت کے لائق ہے۔ پھر اس نے دروازہ بند کر دیا اور مجھے جانے کو کہا۔ اگرچہ اس کے الفاظ بہت سخت اور تکلیف دہ تھے اور میں واقعی اس کی محبت کے قابل نہیں تھا،
میں نے اپنے ہاتھوں اپنی فیملی کو تباہ کر دیا، لیکن اب میں صرف اتنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے نئے لائف پارٹنر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارے۔